فکر، ہم مشن، ہم نوالا طالب علم ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے روبرو آزاد ہندوستان کی داستان حریت چھیڑنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ بہت ہی طویل داستان ہے اور وقت بہت ہی زیادہ مختصر۔ یہ بات سمجھ سے ماورا ہے کہ میں اس کا آغاز کہاں سے کروں۔ اس طویل داستان کو جو تقریباً 2 صدیوں پر مشتمل ہے، 200 سال سے زیادہ طویل عرصہ جو تاریخ اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس کو کس انداز میں اور کن الفاظ کے ساتھ بیان کروں۔ میرے دوستو، ہندوستان کے اندر انگریزوں کا ورود کب ہوا، انہوں نے اس سرزمین کا رخ کیوں کیا، اس دھرتی کو اور اس خوشحال چمن کو انہوں نے تخریب کیوں کی، اس کی تخریب کاری کرنے کی وجہ کیا رہی ہوگی، تو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ان لوگوں نے تجارت کو آڑ بنا کر ہمیشہ حکمرانی کرنے کی پالیسی اپنائی ہے، لیکن جب دوسرے ساحلوں پر سلطنت عثمانیہ ان کے خلاف سنگ گرا بن کر حائل ہوئی اور عثمانیوں نے، ترکیوں نے ان علاقوں میں ان کا روک تھام کیا، ہر محاذ پر، ہر جگہ، ہر اعتبار سے، چاہے بری ہو بحری ہو، ہر جگہ ان کی تجارت کو روکنے کی اور ان کے ناپاک اور گھناؤنے سازش کو تھامنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان مردان خدا سے مایوس ہو کر پرتگال کے چند ملاحوں نے ایک نئے ساحل، نئے بندرگاہ، نئی زمین، نئے ملک اور نئے چمن کا رخ کیا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے، 1498 کے اندر سب سے پہلا ایک جہاز ہندوستان کے کنارے سے لگا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ برطانیہ اور انڈیا دونوں کے روابط ہوئے اور انہوں نے تجارت کو آڑ بنا کر یہاں پر آنے کا فیصلہ کیا۔ تو آپ دیکھ لیں، تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ ایک کمپنی کی بنیاد رکھی گئی، 100 سے زائد بزنس مینوں نے شیئرز جمع کیے اور 30,000 سے زائد پاؤنڈ اکٹھا کر کے 1601 کے اندر بنگال کی ساحل سے اپنا ایک کشتی لگایا اور اپنا ایک بیڑا ساحل سے ہمکنار کیا۔ پھر دھیرے دھیرے انہوں نے یہاں کی زمین کو ٹٹولا، ملک کے مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے اور مرکزی حکومت سے اجازت لے کر 1612 کے اندر سورت شہر کو انہوں نے اپنا مرکز تجارت بنایا۔ آپ جا کر سورت شہر کا معائنہ کر لیں، آثار اب بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ یہیں سے ان کی اس تحریک کا اور ان کے اس منصوبوں کا آغاز ہوا۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1707 یعنی حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ، ان کی وفات تک انڈیا کی حکومت بالکل مستحکم رہی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہی ہیں کہ جن کی دور خلافت میں، جن کی دور سلطنت میں ہندوستان دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور خوشحال ملک شمار کیا جاتا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 70% GDP اس وقت انڈیا کی اوپر تھی، دیش گرو کر رہا تھا، پھل پھول رہا تھا، لیکن ان انگریزوں نے اسے لوٹنے کی اور اس سونے کی چڑیا کو پھر سے خراب کرنے کی اور اس چمن کو تخریب کرنے کی ٹھان لی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد اب ان کے اصل بالوں پر نکلنے شروع ہوئے۔ حکومت کے ایوانوں میں اور حکومت کے مسائل میں بھی انہوں نے رخنہ اندازی ڈالنے شروع کی۔ پھر دھیرے دھیرے ہندوستان کے دیگر علاقوں میں اور دیگر جگہوں پر ہر خطے پر اپنے نمائندے کارندے کو چھوڑ کر اس ملک کو زنجیروں سے جکڑنے کی کوشش کی گئی۔ آپ نے دیکھا 1857 کے بعد پورے ملک پر ان کا تسلط ہو گیا اور ہم بری طرح غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، دوسرا رخ بھی آپ دیکھتے چلے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں کن لوگوں کا ہاتھ رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ کون سا شخص تھا
جس نے ان کے ناپاک عزائم کو بھانپ کر عالم جہاد بلند کیا ہوگا، مارکا آرائی کرائی ہوگی، تو تاریخ کے اوراق گواہ ہیں 1754 کے اندر نواب سراج الدولہ کا نانا علی وردی خان نواب میدان میں آتے ہیں۔ بنگال کی سرزمین پر سب سے پہلے انگریزوں کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے والے نواب وردی خان ہیں، اور یہیں سے تحریک آزادی کی شروعات ہوتی ہے۔ پھر 1757 میں نواب سراج الدولہ، اس کے بعد 1764 کے اندر بکسر کی لڑائی ہوئی جن کی قیادت شجاع الدولہ فرما رہے تھے۔ 1780 مجنون شاہ نے میدان سنبھالی ہے۔ 1782 تک حیدر علی نے اس چمن کو سینچنے کی کوشش کی۔ ان کے بعد ان کا شیر دل بیٹا ٹیپو سلطان کا دور آیا۔ ٹیپو سلطان نے 4 جنگیں انگریزوں سے لڑی ہے، ہر محاذ پر انہیں شکست دیا، اور آپ نے ایک حکمت عملی تجویز کی کہ تنہا جنگ لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ آپ نے ہر چھوٹے بڑے نواب، ہر چھوٹے بڑی سلطنت کو خط لکھا، مراسلات لکھ بھیجے کہ بھائی ہمارا ساتھ دو، انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہمارا ساتھ دو۔ لیکن مسلمانوں کے علاوہ کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ آپ کی آواز سے آواز ملاتا۔ جنوب ہند کے سارے نواب، سارے بادشاہوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، انگریزوں سے مساہلت کر لی تھی، ان کے پٹھوں بن چکے تھے، لیکن بالآخر اس مرد مجاہد کو بھی غداری کے ساتھ 1799 کے اندر شہید کر دیا گیا، اور آپ کی لاش پر چڑھ کر انگریزوں نے ہندوستان پر اپنا پرچم لہرایا اور اس دھرتی کو، اس دیش کو پوری طرح اپنے چنگل میں کس لیا۔ میرے بھائیو، یہاں تک ملوکیت کا زمانہ ہے، بادشاہوں کے ذریعے، فوجوں اور لشکروں کے ذریعے ہم نے جنگ لڑی ہے، لیکن اس کے بعد ایک نیا اور دوسرا انوکھا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو روحانی سلسلہ ہے، علماء کا سلسلہ ہے، علماء دین کا سلسلہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا سلسلہ ہے۔ آپ دیکھ لیں 1808 کے اندر ملک کے تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس مرد مجاہد نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا اور 17 صفحات پر مشتمل ایک مفصل فتویٰ جاری کیا، وہ کون ہے؟ وہ یہی بوریا نشین انسان شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ آج سے ہمارا ہند، ہمارا ملک یہ دار الحرب ہے، یہاں کے ہر باشندوں پر جنگ لڑنا، آزادی کے لیے اپنا خون کا قطرہ بہانا فرض عین ہو چکا ہے۔ صرف آپ نے ہوائی باتیں نہیں کی، تحریرات سے صرف کام نہیں لیا، بلکہ عملی جامہ بھی انہیں پہنایا۔ چنانچہ آپ نے اپنے شاگرد حضرت سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمہم اللہ اور ان کی ٹیم کو تیار کیا، جسے ہم تحریک بالا کوٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ 1808 سے ہی اس کی ابتدا ہو چکی تھی۔ مختلف محاذ پر ہر اعتبار سے انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ 4 سال تک اسلامی سلطنت بھی قائم کی، لیکن بالآخر 1831 کے اندر بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں شیر سنگھ انگریز کا پٹھو سامنے آیا اور رات میں ہلا بول کر آپ کی لشکر کو تحقیق کر دیا اور آپ کو جام شہادت نوش کرنی پڑی۔ لیکن یہ تحریک یہیں پر نہیں رکی، بلکہ آپ کا ایک شاگرد مولانا نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی قیادت سنبھالی۔ 1840 تک آپ اس کی قیادت کرتے رہے، اور آپ کی وفات کے بعد پھر یہ سلسلہ اور یہ کارواں پٹنہ کی سرزمین سے جا کر لگا۔ پٹنہ کی سرزمین میں مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی، انہوں نے مجاہدین کو یہاں جمع کیا اور تحریک بالا کوٹ کو یہاں سے اور مزید آگے بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ 1857 تک اس کا اثر رہا۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، تحریک آزادی کا جو 200 سالہ طویل داستان ہے، اس میں شروع کے 100 سال یعنی 1754 سے لے کر 1857 تک کن لوگوں نے جنگ لڑی ہے، کن کا خون بہا ہے، جنہوں نے اپنا سینہ چھلنی کیا ہے، انہیں مسلمانوں کا ہے، ایک ایک قطرہ ہمارا ہی بہا ہے۔ اور اس 1857 کے بعد کی جو 100 سال ہے، اس میں بھی اکثر خون ہمارا ہی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں 1857 میں شاملی کا میدان سجایا گیا، قیادت کس نے کی؟ اپنے سروں پر کفن کس نے باندھے تھے؟ لیکن ظاہری ہمیں پسپائی ملی اور انگریزوں کو
یہاں پر قدر کامیابی ملی، لیکن یہی کامیابی ان کے زوال کا سبب بنا۔ ہم نے اپنا ہمت نہیں ہارا، ہم محاذ پر ڈٹے رہے، اور پھر 30 مئی 1866 کے اندر اپنے دین و ملت کی حفاظت کے ساتھ وطن عزیز کی آبیاری کے لیے ہم نے ایک چمن کی بنیاد رکھی، ایک مدرسے کا قیام وجود میں آیا جسے دنیا آج ازہر الہند دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے۔ اسی کے 6 مہینے بعد مظاہر علوم سہارنپور اور پھر ملک کے مختلف گوشوں پر مدارس کا ایک جال بچھا دیا گیا، اور یہ جال بچھانا صرف قرآن و حدیث اور دین کی تعلیم پڑھانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ دین کی حفاظت کے ساتھ وطن عزیز کو آزاد کرانا بھی ان کے آئین میں اور ان کے مقاصد میں داخل تھا۔ آپ دیکھ لیں، دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1878 کے اندر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی، تربیت الثمرہ نام رکھا، اور اس کی قیادت فرماتے رہے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد تنظیم کا نظام بالکل مختل ہو گیا، اور اس کے کچھ سال کے بعد یعنی 1909 کے اندر جمعیت الانصار کے نام سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ جی ہاں، وہی جمعیت الانصار جس نے بہت ہی قلیل وقت میں، یعنی بہت ہی قلیل 2 سال کے مختصر عرصے میں پورے ہندوستان کے دیش واسیوں کے اندر آزادی کا نغمہ گھول دیا تھا۔ یہاں کا ہر باشندہ کہنے پر مجبور ہوا کہ ہاں ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے۔ لیکن جب اس تنظیم سے دارالعلوم دیوبند زد میں آنے لگا تو ایک خفیہ تنظیم رچائی گئی، ایک خفیہ تنظیم چلائی گئی۔ آپ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کریں، 1912 کے اندر تحریک ریشمی رومال کا آغاز ہوا، بہت ہی شانتی کے ساتھ علماء کرام نے خالصاً اس تحریک کو چلایا ہے۔ ملک کے مختلف گوشوں میں اس تحریک کا اثر ہوا، لیکن کچھ لوگوں کی غداری کی وجہ سے 1918 کے اندر اس تحریک کا راز فاش ہو گیا، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جیالان وطن کو اندر کر دیا گیا، جیل کے اندر ٹھوس دیا گیا۔ لیکن پھر بھی ہم نے اپنی ہمت نہیں ہاری، ہم چلتے رہے، آگے بڑھتے رہے، منزل ہمارے قریب آتی رہی۔ آپ دیکھ لیں 1919 جمعیت علماء ہند کا قیام وجود میں آیا۔ ہاں وہی جمعیت جس نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر مکمل آزادی کا نعرہ دیا ہے، وہی جمعیت جس نے کہا تھا آزادی دی نہیں جاتی، آزادی چھینی جاتی ہے، اس جمعیت کا قیام وجود میں آیا۔ اس کے بعد 1919 کے اندر تحریک خلافت کی ہم نے بنیاد ڈالی ہے۔ آگے چلتے ہیں، 29 جولائی 1920 ترک موالات پر سب سے پہلا فتویٰ انہی علماء نے جاری کیا، اور اس فتوے کا بہت ہی زیادہ اثر ہوا آزادی کے اس جنگ میں۔ آگے 1912 کے اندر موپلا بغاوت، 1922 چورا چوری تحریک، اسی طرح 1930 تحریک سول نافرمانی اور نمک آندولن کن نے چلائی ہے، 1942 ہندوستان چھوڑو تحریک ہم نے ہی چلائی تھی، اور آخر میں 1946 کے اندر ممبئی بحری بغاوت کے مظاہروں میں لاکھوں مسلمانوں نے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کیا یہ ہمارے حب الوطنی کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ اتنا خون بہانے کے بعد آج ہم سے شہریت اور یہاں کے دیش واسی ہونے کا ہم سے پروف مانگا جا رہا ہے؟ کیا ہم نے یہ خون اس لیے بہایا تھا کہ بعد میں ہمارے ہی اوپر شہریت کا سوالیہ نشان لگایا جائے؟ آج کے اس منچ کے حوالے سے میں ایک بات مزید واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں، ظالم لوگ کہتے ہیں، ان کی ستم ظریفی دیکھیں کہ یہ مدارس جو دین کے قلعے ہیں، جہاں سے اس دھرتی کو آزادی ملی، یہیں کے جیالوں نے اپنے سر پر کفن باندھ کر، اپنا خون لٹا کر، اپنا خون پسینہ ایک کر کے اس دیش کو آزاد کیا۔ آج اسے ہی دیش دروہ اور ملک کا غدار، دہشت گرد، ملک دشمن شمار کیا جاتا ہے۔ تو آج میں ان کو باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ آؤ سنو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کوئی ایرے غیرے نہیں ہیں، ہم انہی اسلاف کے نیوالے ہیں، انہی کے نام لینے والے ہیں۔ بلکہ اگر تم ہماری تاریخ دیکھو گے
یہ بات بالکل سمجھ جاؤ گے کہ یہ چمن جس میں ہم زیر تعلیم ہے، زیر تعمیر ہے، یہ کسی عام انسان اور کسی آرڈینری انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ جنگ آزادی کے ایک ہیرو کا بنایا ہوا ہے، جو اس گجرات کی سرزمین پر بیٹھ کر ملک در ملک پھرتا رہا، جیلوں کی سزائیں بھی کاٹی ہیں، ہر قسم کی مشقتوں کا سامنا کیا۔ ہاں وہ ہمارے مؤسس اور ہمارے روحانی جد امجد، ہمارا مدار الاسناد مولانا ابراہیم راندیری ہے، جنہوں نے آزادی کے اندر اپنا ہر اعتبار سے حصہ لیا ہے۔ اب بھی تم ہم پر اشکال کرتے ہو، اب بھی ہمارے حب الوطن میں تمہیں شبہ ہے۔ ہم اپنے اکابرین کے اور اپنے ان اسلاف کے نام لیوا ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے خون دیا ہے۔ آخر میں پورے ایوانوں سے اور ہر قسم کے لوگوں کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ آؤ بیٹھو، آزادی کے متعلق جتنی کتابیں لکھی گئی انگریزی میں ہو، چاہے انگریزوں نے لکھی ہو، ہندی میں ہو، اردو میں ہو، سنسکرت میں ہو، کسی زبان میں ہو، ساری کتابوں کو سامنے رکھو اور کوئی منصف مزاج انسان ان کتابوں کا مطالعہ کرے، غیر جانبداری کے ساتھ، نہ ہمارا نہ تمہارا، غیر جانبداری کے ساتھ ان کتابوں کا مطالعہ کرے۔ میں چیلنج کے ساتھ سینہ ٹھوک کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس بات کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس دھرتی پر 70 سے 80% خون ہمارا ہی بہا ہے۔ ہم انکار نہیں کرتے کہ تمہارا خون نہیں بہا، تمہارا بہا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا تم واویلا مچا رہے ہو۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قائدانہ کردار ہم مسلمانوں کا ہی رہا ہے، لیکن اگر اب بھی تم ظلم ڈھاؤ گے، اب بھی تم ان لوگوں کو ملک بدر کرنے اور یہاں کی شہریت سے بے دخل کرنے کی کوشش کرو گے، جن کے پرکھوں نے اپنا بلیدان دے کر اس چمن کو سینچا تھا، تو آخر میں بس یہی کہوں گا کہ جی ہاں، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا ہے وعدہ، جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کی کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ ہم اہل صفا مردود حرم، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سارے تخت گرائے جائیں گے، سارے تاج اچھالے جائیں گے، بس نام رہے گا ایک اللہ کا۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، جی ہاں، ان ظلم و ستم کے بعد اب وہ ذو فشانی ہم بھی دیکھیں گے۔ میں اپنے انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔